أعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روح کی غذا کے متعلق بات کر لیں گے۔ بیان کرنے کا انداز کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کی دل میں اتر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک اس میں ہے جسم، جس کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا ہے۔ دوسرا چیز ہے روح۔ یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے اور اللہ رب العالمین کا راز ہے۔ غذا تو ہم جانتے ہیں، ہمارا موضوع ہے روح کی غذا۔ غذا تو ہم جانتے ہیں، لیکن روح کے متعلق دو تین باتیں کرنا چاہوں گا۔ کچھ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہم رسول کے پاس جائیں گے، اس سے روح کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر اس نے روح کے بارے میں تفصیلی جواب دے دیا تو پھر اس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ سچ نبی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا تورات میں کہ روح ایک مختصر سی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک راز ہے۔ اور اگر اس نبی نے روح کے متعلق مختصر سی بات کی تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نبی سچ نبی ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ روح کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ روح میری رب کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ اللہ رب العالمین کا راز ہے، اس میں تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تھوڑی سی علم دی گئی ہے۔ تو روح کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جسم کی غذا وہ روٹی سی ہوتی ہے، پانی سی ہوتی ہے، نیند سی ہوتی ہے، مگر روح کی غذا وہ بالکل الگ ہے۔ وہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، نماز کے ساتھ ہوتا ہے، دعا کے ساتھ ہوتا ہے، نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جسم کو کھانا نہ ملے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کو غذا نہ ملے تو انسان کی دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس جسم کی اور اس دل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنی جسم کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے 3 وقت کا کھانا، اس کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کو اس کے لیے جو ہے نا وہ مہیا کرنا۔ اگر جسم کو کوئی چوٹ لگ جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، مختلف قسم کی ترتیبات ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، کیا ہم نے اپنی روح کی غذا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ جبکہ روح کی غذا
وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہے۔ تو آئے ہم سب سے پہلے یہ یاد کر لیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی روح کی غذا ہوتی ہے اور انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے۔ سب سے پہلا اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ رب العالمین کی کلام۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تسلی، اطمینان، سکون رکھی ہے۔ آج کل ہم سکون تلاش کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، قرآن کے علاوہ اور چیزوں میں۔ اکثر نوجوان آج کل جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میوزک لگاؤ، موسیقی لگاؤ۔ کبھی کانوں کے ذریعے بندہ اطمینان حاصل کرتا ہے، کبھی چکروں کے ذریعے بندہ جو ہے نا وہ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ لیکن آپ لوگ یقین کریں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو سکون رکھی ہے نا واللہ، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ بہت بہترین کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی ہے۔ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس میں سوچ کر لیں، فکر کر لیں۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ یہ لوگ قرآن کریم میں کیوں سوچ اور فکر نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کی دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ قرآن کریم پڑھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھتا ہوں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ اور آپ لوگ یقین کر لیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، کچھ لوگوں کو جس نے ترجمہ پڑھا ہو، تو وہ جب قرآن کریم پڑھتا ہے یا جب قرآن کریم سنتا ہے تو اس کو کتنا عجیب حالت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کبھی کبھار انسان کو قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ یاد ہوتا ہے، تو جب بھی وہ کسی قاری سے وہ سنتا ہے تو یقین کرے اس کا دل باغ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار روتی بھی ہے۔ یا عرب لوگ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ اس کا وجہ یہ ہے میرے محترم بھائیوں، چاہے وہ عجم ہو، مطلب ہے کہ وہ عوام ہو یا علماء ہو عربوں کی، وہ روتے ہیں قرآن کریم کو سن کر، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس چیز کی مطالبہ کرتا ہے ہم سے، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں۔ تو میرا نصیحت اور میرا وصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اور پھر اس پر عمل کر لے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھ لے، سیکھ لے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، سکھائے۔ یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو سب سے بہترین شخص قرار دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو کہ سیرت والوں نے لکھا ہے، کچھ علماء کراموں نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیاتیں سنی تو ان کا سخت دل بھی نرم ہو گیا، اور اس نے فوراً اسلام
قبول کر دیا۔ تو یہ قرآن روح کی غذا کی زندہ مثال ہے میرے محترم بھائیوں۔ دوسرا سبب جس کے ذریعے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے وہ ہے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، باقی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ملتا ہے۔ اور اس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، بطور یاد دہانی میں یہاں پر فرماتا ہوں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ بندہ زندہ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذکر نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مردہ قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مشہور واقعہ ہے میرے محترم بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتا ہے کہ ذکر میرے لیے اسی طرح ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ آپ خود بتائیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو کیا وہ زندگی جی سکتا ہے دنیا میں؟ نہیں، فوراً کچھ سیکنڈوں میں، کچھ منٹوں میں جو ہے نا وہ مر جاتی ہے۔ تو اس طرح انسان کی دل کی مثال بھی ہے میرے محترم بھائیوں، جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک عمل، وہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھا کرتے تھے، اور پھر وہ فرماتے تھے کہ یہ میری صبح کی غذا ہے، یہ میری صبح کی غذا ہے، اگر یہ نہ کروں تو میرا دل موت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اور میری جو قوت ہے اور جو طاقت ہے، جو غذا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت بڑا موقع ہے ہمارے ساتھ، عام دنوں میں بھی طلوع تک، اشراق تک بیٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لے اور پھر اپنی مصلی پر بیٹھ جائے طلوع تک، اشراق تک، پھر 2 رکعات نماز پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک عمرے کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین لکھتے ہیں۔ فری میں عمرہ، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عمرے کے لیے چلے جائیں، تو یہ عمرہ جو ہے نا ہماری اس مسجد میں ہے، سب سے بڑی غنیمت ہے میرے محترم بھائیوں۔ تیسری غذا وہ ہے نماز۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے نبی نماز کو میری یادداشت کے لیے قائم کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو فوراً وہ نماز کے لیے اٹھ جاتے اور فوراً وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں؟ ہم باقی چیزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں، اور اتنا زبردست چیز اور اتنا عظیم چیز جو کہ نماز ہے، تمام مشکلاتوں کی حل اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھی ہے، یقین کر لے۔ اور آج کل کی نوجوانوں کا طبقہ، یقین کرے یہ رمضان میں، یہ فجر میں اتنے لوگ جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، پھر جب یہ رمضان ختم ہو جاتا ہے نا اور عید کی پہلے دن آ جاتے ہیں، 1 صف، آدھا صف، 1.5 صف، کہاں چلے گئی وہ زمین کہتے کہ وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ کیا صرف رمضان میں باجماعت نماز
وہ فرض ہے؟ کیا اس کے بعد فرض نہیں ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں وہاں پر کسی بندے کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور پھر میں ان لوگوں کی گھر چلے جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کی گھروں کو جلا دوں۔ اس سے بڑا وعید کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے دماغ دی ہے، سب کچھ تر و تازہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنی غفلت کی شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں میرے محترم بھائیوں؟ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ مردہ ہو چکی ہے۔ اس دلوں کو جو ہے نا وہ تر و تازہ کرنا چاہیے ان مختلف چیزوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلال رضی اللہ عنہ کو، ارحنا بالصلاة یا بلال، ارحنا بالصلاة یا بلال، اے بلال آ جائے، نماز کے ذریعے ہمیں تسلی اور اطمینان دے دے، نماز کے ذریعے۔ چونکہ بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن تھا، تو وہ نماز کے لیے جو ہے نا وہ اذان پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پر جو ہے پڑھتے تھے تو دل کو سکون ملتا تھا۔ تو نماز سے دل کو سکون ملتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ روح کس چیز سے کمزور ہوتی ہے؟ گناہ سے، غفلت سے، موبائل اور فضولیات سے، قرآن سے دوری سے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرنے سے۔ تو یہ تمام جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو کہ الگ الگ موضوع ہے، یہ الگ الگ موضوع ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے نا انسان کی دل خراب ہو جاتا ہے، روح جو ہے نا وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بابرکت فجر میں آئے ہم سب یہ عہد کر لیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کریم میں سوچ اور فکر کر لیں گے، نماز کو بر وقت پڑھیں گے، بجماعت پڑھ لیں گے، پہلی صف میں پڑھ لیں گے، ذکر اور اذکار ہمیشہ کے لیے کریں گے۔ اللہ رب العالمین کرے کہ میں نے جو یہ باتیں کی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آت نفوسنا تقواها زکها انت خیر من زکاها انت نصیرها ومولاها برحمتك یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔